السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سب کو شب برات بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان میں اب سے کچھ دیر کے بعد شب برات شروع ہونے والی ہے۔ جہاں جہاں شب برات ہو چکی، آج 15 شعبان کا دن ہے، اللہ اس رات جہاں ہو چکی اور جہاں ہونی ہے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ جہاں شب برات ہونی ہے، میٹھے اسلامی بھائیوں، عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، التجا کی رات ہے، گر گڑانے کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے۔ اس رات کو خوب برکتوں میں، عبادتوں میں، توبہ میں گزارنا ہے۔ زندگی میں بہت ساری غفلتیں کی ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں۔ اب آج کی رات غفلت میں نہیں، ہو سکے تو سجدوں میں، تلاوت میں، درود میں، ذکر میں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں، نمازوں میں گزاریے۔ آج رات قبرستان بھی آپ نے جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ میسیجز آتے رہتے ہیں کہ وہ جو نوافل پڑھنے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے، تو میں انشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے آقا کا مہینہ، اگر وہ نہیں ہے تو اس کو حاصل کر لیجئے۔ اور اس رسالے کے اندر ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ سب موجود ہے کہ 6 نوافل جو پڑھنے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، اور پھر دعا کون سی پڑھنی ہے۔ میں آج خاص طور پہ 6 نوافل کے طریقے کے ساتھ ساتھ جو دعا ہے نا، دعائے نصف شعبان، بیوٹیفل، سبحان اللہ، وہ کیا دعا ہے، ہم سنتے تو ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا جب اس طرح کی دعائیں ہونا اس کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں۔ کیا ترجمہ ہے، سبحان اللہ! اگر آپ اس کو ترجمے کو ذہن میں رکھیں تو آپ اس دعا میں بھی رو پڑیں گے۔ بلکہ میں آج مشورہ دوں گا کہ جہاں جہاں آپ نے یہ 6 نوافل پڑھنے ہیں تو اس کا ترجمہ آج ابھی پڑھ لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو جا کر وہاں پر خاص طور پر آپ دعا کے وقت جب یہ پڑھا جائے گا تو آپ انشاءاللہ آپ کی کیفیت بنے گی، آپ کو اس کی برکت ملے گی انشاءاللہ۔ تو 6 نوافل، اور اس کے بعد ہر 2 نفل کے بعد، جو مغرب کے بعد جب یہ 6 نفل پڑھیں گے تو ہر 2 نفل کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ ہو سکے تو عصر کے بعد سارے ہی اسلامی بھائی مسجد میں چلے جائیں۔ اور یہ امیر علیہ سنت کا معمول رہا ہے کہ آپ عصر کے بعد مسجد میں کیوں چلے جاتے ہیں، کیونکہ نامہ اعمال کا جو اینڈنگ ٹائم ہے نا وہ عصر کے یعنی مغرب سے پہلے پہلے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، مغرب کے بعد اعمال نامے چینج ہو جائیں گے، تو ہمارا لاسٹ ٹائم جو ہے اعمال نامے پیش ہونے کا آخری وقت بھی مسجد میں گزرے، اور مغرب کے فوراً بعد چونکہ اعمال نامہ شروع ہوا ہے تو وہ بھی مسجد میں گزرے۔ تو جی، وعلیکم السلام، بہت سارے مجھے سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام، اور دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جن کی شادی اور رشتوں میں رکاوٹ ہے وہ بھی آسانی فرمائے۔ اب یہ آقا کا مہینہ رسالہ ہے اور پیج نمبر ہے 15 نمبر پیج ہے۔ معمولات اولیاء کرام سے ہے کہ مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کرنے۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کرنی ہے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، اللہ ہمیں لمبی عمر دے مگر خیر والی دے، نیکیوں والی دے، گناہوں سے بچ کر گزارنے والی دے۔ دوسری 2 رکعتیں یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما، تو اللہ ہم سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ تیسری 2 رکعتوں میں یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ تو یہ بہت خوبصورت نیتیں ہیں واقعی، اگر یہ تینوں چیزیں حاصل ہو جائیں کہ بلاؤں سے بچ جائیں، درازی عمر بالخیر مل جائے، اور اپنے در کے سوا رب کسی کا محتاج نہ کرے، تو سبحان اللہ۔ اور پھر امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، تو ایک تو یہ بھی ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں تو 21 بار قل هو اللہ شریف دوبارہ پڑھیں تو 7 بار قرآن شریف پڑھنے کا یہ بھی ثواب ملے گا، اور پھر یاسین شریف پڑھیں۔ یاسین شریف یا تو پڑھ لیں یا تو کوئی اسلام میں اچھی طریقے سے پڑھیں اور باقی سن لیں۔ لیکن جو دعا نصف شعبان ہے، سبحان اللہ، ون آف دا بیوٹیفل دعا، اب ذرا غور سے سنیے گا یہ دعا، سبحان اللہ۔ یہ دعا ہے، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ، اے احسان کرنے والے جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان والے اور شوکت والے، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین، اے فضل و انعام والے،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدہ کو امان دینے والا ہے۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق۔ اب ذرا اس دعا کا ٹاپک سنیے۔ اے اللہ، اگر تو اپنے یہاں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے شقی یعنی بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا اور رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو، اللہ اللہ اللہ، اب کیا التجا ہو رہی ہے؟ فمحو اللہم بفضلک شقاوتی و حرمانی و طردی واقتطار رزقی، کہ اے اللہ تو نے ہی اسے اپنے کرم سے مجھے تو اس کو اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے۔ یعنی پہلے یہ عرض کی، اللہ اگر لکھ چکا ہے تو اپنے کرم سے اس کو مٹا دے، اور اپنے پاس ام الکتاب میں مجھے خوش بخت، رزق دیا ہوا، بھلائیوں کی توفیق دیا ہوا تحریر فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ، رب جب چاہے تبدیل فرما سکتا ہے نا۔ وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ، کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان پر فرمایا، اور یہ تیرا فرمانا حق ہے کہ اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ یہ ہمارا یقین ہو کہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے ہمارے لیے بہتر فرما دے۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت یہ دعا ہے۔ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اب آگے ذرا دعا کا رنگ دیکھیے۔ الہی بالتجلی العظم فی لیلۃ نصف من شہر شعبان المکرم، خدایا تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات یعنی شب برات میں ہے، التی یفرق فیہا کل امر حکیم و یبرم، جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے۔ ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم، کہ اے اللہ آفتوں کو ہم سے دور فرما کہ نہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ جنہیں ہم نہیں جانتے یا جنہیں جانتے ہیں، اے اللہ تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر آگے دعا ہو رہی ہے، وَأَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، جب اے اللہ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام بھیجے، سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کے لیے۔ یاد رکھیے، میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک تجربہ اور مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعائیں نا، عربی دعائیں، یقین کریں یہ اتنی خوبصورت ہیں، اور اس کے اندر جو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ گہرائی ہے، جو التجائیں ہیں، وہ عام ہم اردو دعا میں ایسا مانگ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر میرا مشورہ ہے کہ آپ عربی دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، آپ پھر دیکھیں انشاءاللہ جو کیفیت بنے گی نا، کیونکہ بعض اسلامی بھائی عربی سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی دعاؤں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اب میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، جو مزہ عربی میں دعا مانگنے کا ہے سمجھ کر، اللہ اکبر، ہم اردو میں وہ الفاظ لا ہی نہیں سکتے، جو فصاحت، جو بلاغت، میرے آقا کی زبان جو ٹھہری لغت القرآن ہے، لغت الجنت ہے۔ تو مہربانی عربی دعاؤں کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے، قرآنی دعائیں ہیں اور اس میں ماشاءاللہ جس طرح اللہ اکبر، جس طرح التجا ہوتی ہے نا، اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج مانگنے کی رات ہے، بالخصوص یہ آج اسٹارٹ کر لیں اس کو، شعبان المعظم کی جو شب برات کی دعا ہے اس کو انشاءاللہ ہم سمجھ کر، انڈرسٹینڈ کر کے اور پھر دل سے پڑھیں گے۔ تو مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ دعائیں بہت ساری، لیکن اگر ہم اس کو جو ہے وہ ترجمے سے پڑھیں، اللہم ربنا تقبل منا انک انت اب اس کا ترجمہ سمجھیے، اللہم ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لے۔ اب آپ ہر عبادت کے بعد اگر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے تو قبول کر لے جو میں نے کیا ہے، تو کیسی کیفیت بنے گی؟
پھر اے اللہ تو سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، ہماری توبہ بھی قبول فرما، وَتُبْ عَلَيْنَا یا مولانا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہماری توبہ بھی قبول کر لے کیونکہ تو سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پہلے اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا، پھر اپنے توبہ کی قبولیت کی دعا۔ تو اس طرح اگر آپ دعاؤں کو سمجھنا شروع ہو جائے نا تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ یا حل المشکلات، حل المشکلاتنا یا اللہ، اے مشکلوں کو حل کرنے والے ہماری مشکلیں حل کر دے۔ اے یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا، اے بلاؤں کو دور کرنے والے ہم سے بلاؤں کو دور کر دے۔ یا شافی الامراض اشفی مرضانا، اے اللہ ہمارے مریضوں کو ٹھیک کرنے والے ہمارے مرض ٹھیک کر دے۔ یا رافع الدرجات ارفع درجاتنا، اے درجوں کو بلند کرنے والے ہمارے درجے بھی بلند کر دے ہیں۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے ہماری حاجتیں پوری کر دے۔ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل، اے عیبوں کو چھپانے والے ہمارے عیب چھپا دینا، اپنے کرم سے چھپا دے۔ عیبوں کو چھپانا تیرا وصف ہے، تو ستار ہے۔ آپ میں بہت ساری باتیں جس کو کہتے ہیں نا الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن کاش میری اس بات کو اگر آپ پلان کریں نا اور آپ عربی دعائیں سمجھیں، قرآنی دعائیں سمجھیں، پھر مانگیں، پھر دیکھیں دعا ہے وہی جو دل سے مانگی جائے۔ نہیں عربی سمجھ آتی تو پھر اردو میں مانگیں، میرا رب ساری زبانوں کے جاننے والا ہے، بلکہ زبان سے نہ بھی مانگے نا دل سے مانگے، اللہ اکبر، وہ دل کی بھی سنتا ہے۔ بس اصل چیز وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ تڑپ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت ریکوائرڈ ہے۔ جب وہ آ گئی، وہ دل میں وہ خیال آ گیا، اللہ سے وہ لو لگ گئی، تو پھر دعا کے اندر دل لگ جائے گا آپ کا۔ تو آج مانگنے میں کنجوسی نہیں کیجیے گا، کیونکہ وہ دینے میں بہت بڑا کریم ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آج بولٹن میں انشاءاللہ سنت و بھرا اجتماع ہے، بلکہ 2 جگہ میں نے جانا ہے۔ آج روش ڈیل میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں نوافل ادا کریں گے، اور انشاءاللہ رات کو پھر بولٹن میں سنت و بھرا اجتماع ہوگا۔ قبرستان بھی انشاءاللہ جانے کی نیت ہے، آپ بھی عبادتوں میں وقت گزاریے گا۔ مدنی مذاکرہ ہوگا، مدنی چینل پر بھی اسلامی بہنیں وقت گزار سکتی ہیں، اور جو جا سکتے ہیں وہ ضرور جائیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، اور اللہ کے ولی کی برکتیں لیں۔ میری نیت ہے، ہمیں تو 2 in 1 فائدہ ہو جائے گا۔ یہاں شام ہوگی تو ہم امیر علیہ سنت کے ساتھ پہلے دعا میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے یہاں رات ہو جائے گی، پھر اس سے فارغ ہو کر انشاءاللہ ہم اپنی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے۔ اب میرا ناشتہ آ چکا ہے، نظر نہ لگائیے گا تو میں اب ٹھنڈا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ میں ناشتہ کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے چاہ کہ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوتا رہے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔